اندرا گاندھی وین شی لاسٹ دا الیکشن ان 1977 ان کے پاس گھر نہیں تھا دہلی میں رہنے کا. ہاں جی. ہیلو گائز، ویلکم ٹو مانی جانی ریئیکشن چینل. آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اچھے سے اپنی لائف اسپینڈ کر رہے ہوں گے. تو آج ہم نے سیکنڈ پارٹ پہ ریئیکشن دینا ہے ساجد طارر اینڈ ڈاکٹر اشتیاق ٹاک آن 75 ایئرز رانگ ہسٹری، فیلئر آف لیڈرشپ اینڈ فیوچر آف نیشن. فرسٹ پارٹ اس کا بہت انٹرسٹنگ تھا. سیکنڈ پارٹ میں بھی دیکھتے ہیں کیا ہے. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ ہمارے دیکھتے رہیں. انسٹاگرام پر بھی پلیز ہمیں فالو کریں. تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. طارر صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو بات ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو غلط تاریخ پڑھاتے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور جسے کہنا ڈاکٹرڈ ہسٹری ہم پڑھاتے رہے ہیں. ہم نے تو بننا تھا ویلفیئر اسٹیٹ، ہم بن گئے نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ، اور ہمیں آج بھی کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ لکھا کانسٹیٹیوشن میں ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور ہمیں جو 75 سال میں وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ. اور ابھی تو کہا جاتا ہے طارر صاحب پاکستان ایک اسٹیشنری اسٹیٹ ہے، وچ مینس کہ جہاں پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے پور ویجز ہوں، اور ایلیٹ کا جو ہے اس کا منوپلی ہو اور ریسورسز پہ کنٹرول ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئے ہیں، بننا ویلفیئر اسٹیٹ ہے؟ اس کی کبھی بات بھی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا سیاستدان ڈرتے ہیں؟ بیوروکریسی خائف ہے؟ کیا ابھی یہ جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ پہ ایک دعویٰ بولا ہے، آپ سمجھتے ہیں ایک اسٹیپ بیک ہو کے اور ابھی ریاست، ادارے، پارلیمنٹ، سیاستدان واپس ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، اور جو لوگوں سے 1947 میں وعدے کیے گئے وہ پورے کیے جائیں گے؟ میرے خیال میں چیمہ صاحب، جو 75 سال سے جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے، 75 سال سے جس طریقے سے ایک سسٹم کو آپ نے ڈیپ روٹڈ کر دیا ہے، اب میرے خیال میں آپ کے نہ تو اچھا، اس میں میں تھوڑی سی چیزیں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اس وقت بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہر چیز کو اسٹیبلش کرتی ہے. آپ کے اگر دیکھیں اس وقت آپ کے، میں سب سے پہلے تو میں جو آپ کے سیاسی پوزیشن ہے اس جمہوریت کے بارے میں بات کروں گا. جو 3 پارٹیاں ہیں اس وقت، وہ تینوں کے تینوں اسٹیبلشمنٹ کی گود سے پیدا ہوئی ہیں، اور ان کے اندر جمہوری اقدار ہی موجود نہیں ہے. ان کے اندر انٹرا الیکشنز کے حالات دیکھ، جس بچے کے نام کے ساتھ بھٹو لگتا ہے وہی بھٹو بنائے گا آگے. جو دوسرا اگر دیکھیں تو نواز شریف ہے. سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ بھٹو صاحب ایوب خان کے بچے تھے، ڈیڈی کہتے تھے. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد یہ کہ نواز شریف کس کا بچہ ہے؟ ضیاء الحق کا بچہ ہے. وہ تیسرا بچہ جو ہے جنرل ظہیر الاسلام کا بچہ ہے. تو جب ان کے والد صاحب نے ان کو تربیت ہی نہیں کی جمہوری، تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ اور دوسرا، اور آپ کی بات یہ تھی کہ کیا یہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ صلاحیت نہیں رکھتے. اب دوسری بات آپ کی بیوروکریسی کی آئی. بیوروکریسی آپ کی کس طرح ٹھیک کرے گی جب سی ایس ایس جو بچہ کرتا ہے اس کے ذہن میں صرف کرپشن ہوتی ہے، سروس، اس کو قوم کو سروس دینا اس کی آبجیکٹو ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی، ابھی سندھ سے بھی ایک مہینہ پہلے، 2 ہفتے پہلے ایک ڈیپٹی کمشنر جو ہے 2 ارب روپیہ لے کے پکڑا گیا، اور اس کے بعد نکل گیا ہے، بڑا پتلی گلی سے ہو کے نکل گیا. تو اس وقت جب آپ، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور ایک میں بیہیویئر ایشو بتاؤں گا. بیہیویئر ایشو یہ ہے کہ آپ کی فوج، ادارے، ساری بیوروکریسی، جوڈیشری، یہ کوئی فرینچ نہیں ہے، ہیں سارے پاکستانی ہیں آپ کے. لیکن جب یہ پاور میں آتے ہیں تو بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. جب یونیفارم پہنتے ہیں تو ان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. یہ آپ کے میٹرز، آپ کے سراؤنڈنگ اور آپ کا ڈی این اے کے ایشوز ہیں. آکسفورڈ اور ہارورڈ سے پڑھ کے جب اسلام آباد یا کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، ڈگریاں پھاڑ کے اترتے ہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے، اس وقت عمران خان کون ہے؟ آکسفورڈ گریجویٹ ہے. بلاول بھٹو کون ہے؟ آکسفورڈ گریجویٹ ہے. بھٹو کون تھا؟ وہ آکسفورڈ گریجویٹ تھا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب کی جو کچھ آج پاکستان میں کر رہے ہیں، ان میں جمہوری اقدار کہاں ہے؟ ان کو پنجاب اسمبلی ایکسیپٹیبل ہے، ان کو کے پی کی اسمبلی ایکسیپٹیبل ہے، آزاد کشمیر اسمبلی اوکے ہے، بلتستان اسمبلی اوکے ہے، کیونکہ سب میں ان کی میجورٹی ہے. جہاں نمبر پورے نہیں ہیں وہاں جمہوریت سرکاری ہے. تو یہ آکسفورڈ گریجویٹ کی ٹریننگ یہ تھی کہ آپ جا کے اسمبلی میں بیٹھ کے اپوزیشن کریں، اور یا پھر آپ یہ کریں کہ پہلے آپ وعدہ کریں تبدیلی کا، پھر نعرہ لگائیں نئے پاکستان کا، پھر یکلخت آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہے کہ یہ چورن نہیں بک رہا، امر بالمعروف پہ آ جاؤ، تو وہ فوراً امر بالمعروف پہ آ گئے.
اب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں جہاد ہے. کیا پاکستان کو جہاد کی ضرورت تھی؟ کیا آپ کو جہاد کے مطلب کا پتہ ہے کیا ہے؟ اب اس وقت آپ کے حالات کے اوپر تو طالبان بھی شرمندہ ہو رہے ہیں. طالبان وانٹ ٹو موو فارورڈ، لیکن آپ کا گیئر جو ہے ریورس ہے. آپ ہمیشہ وہی چورن بیچتے ہیں جو بکتا ہے. امریکہ کے خلاف بیانیے کو آپ نے کیش کروایا. نواز شریف نے شروع کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو، آپ نے وہ بھی چوری کر لیا. آپ نے وفاداری اور غداری کا کانسیپٹ آرمی سے چوری کر لیا. اس وقت آپ کا سسٹم ہیز گان سو ویک. آپ کی آرمی پچھلے 4 سال لگتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی آرمی ہے. باجوہ صاحب آپ کے بارڈر کی طرف دیکھنے کی بجائے انٹرنل سیاست کرتے رہے ہیں. میں تو یہ بلکہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے تھا ریزائن کر کے تو وہ الیکشن لڑ لیتے، کیونکہ ان کی توجہ بالکل بارڈر پہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے نکلتے گئے ہیں. باجوہ صاحب آج کے حالات دیکھ لیں آپ. ٹی ٹی پی ہے وہ آپ کے اندر گھس کے مارنے کو تیار ہے. انہوں نے سیز فائر کر دیا ہے. دوسری طرف سے آپ کے پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی آوازیں آ رہی ہیں کہ وی کین ٹیک اٹ اینی منٹ. تیسری بات آپ کو میں نے اکانومی آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ گوگل تک آپ کے کنٹری میں جانے کے بند ہونے کے کھڑا ہو چکا ہوں. اور اس میں ان سرکمسٹانسز میں کوئی بھی ادارہ، میں خود یہ خواہش کروں گا کہ مجھے کوئی بتائے یہ کہ فلان لیڈر جو ہے، ہمیشہ جب قوموں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو لیڈر ان کو نکال کے لاتے ہیں ان حالات سے باہر. لیکن اس وقت مجھے بتایا جائے کیا آپ کو پاکستان میں وہ لیڈر پیدا ہوا ہے، ہو چکا ہے، ہوگا، جو اس انتشار میں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ کوئی انسٹیٹیوشن مجھے آپ بتائیں آپ کہ فلاں انسٹیٹیوشن still exist in Pakistan which has capacity or ability to take you out of this crisis. میرا جواب اس پہ نیگیٹو ہے. میں نے بھی خود پڑھا ہے، لیکن میں مزید I'm still a student of history and a political science. میں سننا چاہوں گا، میری خواہش ہے بلکہ کہ مجھے بھی کو پاکستان سے امید کی کوئی تسلی دی جائے. ورنہ اس وقت مایوسی، بلکہ میرا مذہب کہتا ہے مایوسی گناہ ہے. لیکن نہ صرف میں مایوس ہوں، اس وقت کئی لوگ جو ہے جو سینس رکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو پولیٹیکل، جو پاکستان کو کہیں مادر ملت، پاکستان از مائی مدر لینڈ. اٹ ہرٹس ٹو نو کہ کس طریقے سے نچوڑا اور اس کو بھنبوڑا جا رہا ہے. دیکھا کس طریقے سے اس کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں 75 سال سے، اور دیر از نو ریلیف ان سائٹ، نو ریلیف ان سائٹ. مسئلہ تو اس بات کا ہے کہ میں خود عمران خان کی شکل میں دیکھتا رہا ہوں. شاید یہ ٹائم آ چکا ہے پاکستان کا. انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ انہوں نے بھی دھوکہ کیا ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں انتقائی کھبی تمہاری سجی. باجوہ صاحب بھی چپکے سے انہوں نے صرف ایک تقریر میں کہہ دیا ہے میں گمنامی میں چلا جاؤں گا. باجوہ صاحب گمنامی میں آپ پاکستان تباہ کر کے جائیں گے. ساتھ یہ لفظ بھی آپ کے ساتھ لکھا جائے گا کہ what kind of damage you have done to Pakistan in a form of Project Imran. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں کہ واقعی یہ ساجد تاڑر صاحب نے جو بتایا ہے کہ لوٹ مار کا رواج پہلے دن سے تھا. تو جب پاکستان بنا ہے تو یہاں کی ساری ہندو پراپرٹیز، سکھ پراپرٹیز کو یہ جو آ کے ویل کنیکٹڈ بیوروکریٹس تھے انہوں نے ان پہ قبضہ کیا. شورش کاشمیری کا ایک بڑا مشہور بیان ہے کہ لاہور 2 دفعہ لوٹا گیا تھا، ایک محمود غزنوی کے دور میں اور ایک جنرل برکی کے دور میں. جنرل برکی وہ ان کے بزرگ ہیں، اپنا ساری جو ہے یہ اپنا زمان پارک یہ ساری ہندو پراپرٹی تھی. اس طرح ان لوگوں نے آ کے تو پاکستان کو لوٹ مار کی ایک وہ پاسبلٹی کو ایکسپلائٹ کرتے گئے ہیں. دیکھیں میری سوچ کے مطابق وی آر اسٹل بیسڈ آن دا منصب داری سسٹم جو ایمپرر اکبر نے انٹروڈیوس کیا تھا. منصب داری سسٹم میں یہ تھا کہ آپ ایک منصب کے ہیڈ ہیں اور جنگ کے وقت آپ کو اتنے سولجرز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ سے منصب جو ہے وہ چھین لیا جا سکتا ہے اف دا ایمپرر از ناٹ ہیپی. تو جیسے جیسے مغلوں کی سیاست ہوئی اور ایمپرر بدلے تو منصب بھی بدل گئے. اس لیے جس کے پاس منصب آیا اس نے میکسیمم ایکسپلائٹیشن کی، کیونکہ اگلے دن کا پتہ نہیں تھا کہ کیا بنے گا. تو پاکستان کی رولنگ کلاس نے پاکستان کے عوام کے حقوق کا کبھی خیال نہیں کیا اور اس کو ایک لوٹ مار کی اپرچونٹی سمجھ کے اس کو پورا ایکسپلائٹ کیا ہے، ہمارے نیشنل ویلتھ کو، ہماری نیشنل ٹریجری کو. اب دیکھیں نا عمران خان صاحب، میں نے تو شروع میں انہیں سپورٹ کیا تھا کہ یار یہ باہر سے آ رہے ہیں، مسٹر کلین ہیں
اور پیٹریوٹک آدمی نظر آتے ہیں, لیکن وہ گھڑی والی بات سن کے تو میں بھی چپ ہو گیا ہوں یار اب, کہ آپ نے توسا خانہ سے وہ کر کے 2 کروڑ جو ہے اپنی جیب میں ڈال لیا. ادھر نریندر مودی جی جو ہیں ان پہ سیاسی تنقید ہو سکتی ہے, لیکن مورلی ہی از اے گڈ مین. انہوں نے سارے پیسے جو بھی آتے ہیں وہ عورتوں اور بچیوں کی ایجوکیشن میں وہ دے دیتے ہیں. تو یار آج کی بھی کمپیریزن اگر انڈیا سے آپ کریں, اور اتنی زیادہ ان کی جو وہ دنیا کے اندر ان کی فارن پالیسی کی عزت کی جا رہی ہے, ان کے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کا ماڈل آپ دیکھیں آگے بڑھ رہا ہے ڈسپائٹ 10 times more problems which India faced, کیونکہ they were patriotic people اور انہوں نے واقعی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے بعد عوام کے انٹرسٹ سوچ کے آگے بڑھے ہیں. میں کہیں تو اگزامپل دے دیتا ہوں. جی اپنا پنڈت نہرو 17 ایئرس پرائم منسٹر, ایک پیسے کی کرپشن ان کے پر نام نہیں ہے. اندرا گاندھی وین شی لاسٹ دا الیکشن ان 1977 ان کے پاس گھر نہیں تھا دہلی میں رہنے کا. ہاں جی, جب لال بہادر شاستری صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی فیملی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جو ان کی ریتی رواج ہے وہ پوری کر سکتے. اور جو ہیں اپنا گلزاری لال نندا 2 دفعہ جو وہاں کے 13 دن کے لیے پرائم منسٹر بنے, سینئر پولیٹیشین, وہ سیالکوٹ کی ایک بڑی اپنا امیر انڈسٹریل فیملی نندا فیملی کے ممبر تھے, جن کی نندا بس سروس چلتی تھی سیالکوٹ سے جموں اور سیالکوٹ سے لاہور. جب بعد میں خبر آئی کہ ان کے پاس کرایہ دینے کو پیسہ نہیں تھا, وہ کرایہ وہ نہیں تھے لیتے, پینشن بھی, تو مالک مکان نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا. تو اگر آپ ان کے لیڈرز کا بیہیویئر دیکھیں اور ہمارا کسی کا بھی نام لے لیں جس کسی نے کوئی ایسی کوئی بھی بات کی ہو, اب ہوتا کیا ہے حضرت عمر کا ذکر کہ جی وہ بس ہم لفاظی کے بادشاہ ہیں کہ جی کسی نے کہا کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے اتنا بڑا چوغا آیا, تو انہوں نے کہا میرے بیٹے نے جو اس کے حصے آیا تھا وہ مجھے دے دیا. یہ باتیں کر کے لوگوں کو چپ کرا دینا اور کہنا کہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. میں نے کئی محفلوں میں سنا ہے کہ پاکستان از انڈر گریو تھریٹ, تو کوئی آپ کو تنقید نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے. سو دیز پیپل آر oblivious ٹو دا ریئلٹی آف پاکستان, اور ہمارے لوگوں کا برا حال ہو گیا ہے. اور مجھے یاد ہے 2015 میں ہم یہ ایک میری بیوی ٹرک ہے تو ہم گئے تھے متلینی, جہاں سے ان کے بزرگ آئے تھے 1923 میں. ترک سارے آئی لینڈ سے مین لینڈ پہ آ گئے تھے اور گریکس آل وینٹ ٹو دوز آئی لینڈس. وہاں پہ جب ہم گئے تو ایوری ادر پرسن, کوئی ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے, وہ پاکستانی تھے, پنجابی بولتے ہو. میں کیا تسی کتوں, انہیں کیا حضور ساڈا بھی اپنا لگ گیا تھے اسی آ گئے. وہ سیرین کرائسس کا نام لے کے آئے ہوئے تھے. یار ہمارے لوگ بڑے انٹرپرائزنگ ہیں, اور یہاں سویڈن کے اندر 18 گھنٹے کے بچے کام کرتے ہیں. تو نتھنگ رانگ وتھ آر پیپل, بٹ ان کو آپ لیڈرشپ ہی نہ دیں, ان کو آپ زندگی میں موقع ہی نہ دیں, تو وہ یہی چیزیں کریں گے. سو اٹ از ہیوجلی ٹریجک جو پاکستان کی 25 سال کا ریکارڈ ہے. ہاں تو گائز یہ دیکھیں یار کتنی انہوں نے فنٹاسٹک باتیں کی ہیں, وہ دل میں چبھی ہیں, اور ایک دفعہ پھر ایک بڑا پاکستانی ہیں یہ, اور پاکستانی ہیں, انہوں نے واقعی ایک دفعہ یار دل چیر کے رکھ دیا کہ ہمیں یار ہسٹریوں کا جھونسا ہے بڑا یار ہمارے ساتھ دھوکا ہوا. یہ بلیو کریں جی جب سے ہم ریئیکشن کرنے لگے ہیں تب کا ہمیں یہ پتہ چلا, تب سے ریئلٹیز ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں. آپ بلیو کریں ہمیں بھی بس ایسے ہی دھچکے لگ رہے ہیں, دھچکے. ہاں انہوں نے دیکھا, انہوں نے بولا کہ آپ کی جو سی اسٹیبلشمنٹ ہے, اشتیاق صاحب نے بولا ہے میرے خیال سے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہر کام میں انٹرفیئر ہے ان کا, ان کے بغیر یعنی کچھ ہوتے نہیں ہے. یعنی وہ پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے جابس بھی کرتے ہیں, ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں, اس کے بعد جب ریٹائر ہوتے ہیں وہ بھی اچھے عہدوں میں لگ جاتے ہیں, جو نوجوان ہے اس کا حق نہیں ملتا. یہ ساری جو ایسی باتیں ہیں یار, یہ مطلب کہ یہاں پہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن بھی وہاں جاب وغیرہ نہیں اسے دیتے,
पढ़े लिख के गो, यहाँ पे रिश्वत चलता है बस। और वाकई इनकी बातें बिल्कुल सही हैं, करप्शन। और वो जो अपने साजिद साहब हैं, उन्होंने बाद में उनको टाइम मिला 3-4 मिनट, तो उन्होंने तो यार बहुत ही अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि एक नौजवान है, वो जब पत्नी कोई बड़ी डिग्री लेकर आता है तो उसके माइंड में वो ना अवाम को जो से अपनी पाकिस्तान को सर्विस देना नहीं होता, बाकी वो लूटना क्या है, करप्शन करना होता है, यानी कि उनका माइंड इस तरह का बना होता है, यानी कोई सिंसियर नहीं है। वही उन्होंने कहा ना, जब वो यूनिफॉर्म वो पहन लेता है उस ओहदे का, वो जो तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है कि मैं पता नहीं इस ओहदे में आ गया हूँ तो मैं जी ये हूँ तो मैं वो हूँ। हालांकि अपनी आवाम को सोचना चाहिए। अब देखी जाए तो उन्होंने बात, डॉक्टर साहब ने बात की मोदी जी की, मोदी की तारीफ की, अपने किसी लीडर की तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा कि मोदी साहब जो हैं, जो भी जितना भी उन्हें कोई पैसा वगैरह जाता है तो वो अपनी आवाम में खर्च करते हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि कुछ यानी बच्चों के लिए करते हैं। ये आप बात कर रहे हैं तोशा खाना की, और इमरान खान से उनकी बड़ी उम्मीदें थी, दोनों की, साजिद साहब की। और ये तो इश्तियाक साहब कहते हैं कि मुझे बड़ी एक उम्मीद थी कि यार ये है, बोलना आता है, बात जाता है, और आप बाहर से आए आप दो घड़ी आप जो को जब मिली है घड़ी, तो आप ईमानदार हैं, तो आप ईमानदारी लेना, चाहे 2 रुपए की है करप्शन या चोरी, तो वो तो चोरी हुई ना। आपने क्यों 2 करोड़ अपने जेब में रखे? और तो हमें भी ये देखें, आज हमें भी ये थोड़ा दिल पे लगी है चोट के, हम भी इमरान खान पे ऐसे अंधेवा सपोर्ट कर रहे हैं, जो से पढ़े लिखे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है। जो साजिद साहब हैं वो कह रहे हैं कि आप चूरन पहले बेचते रहे हैं, पहले वो जमहूरी का, फिर वो नहीं चला, फिर अमन और मरूफ उनका चूरन बेचते रहे हैं, फिर आप जहाद का चूरन बेचते रहे हैं। तो 2 बिलियन वाली ने कौन सी बात की? ये अच्छे नहीं है। ये इन्होंने 2 बिलियन की हुई बात की ना, 2 अरब ना उन्हें कमीशन ने हड़प की है, करप्शन की है, और वो पकड़ा गया है, और वो कह रहे हैं कि वो बच भी गया है। तो ये यहाँ वो कह रही है कि ये वो बाहर वाले गोरे नहीं है, बरतानिया के गोरे नहीं है, ये पाकिस्तानी है। तो आप बताओ कि पाकिस्तानी के नहीं साथ सिंसियर नहीं है, तो फिर यार जो से आटे की वजह से डेथें हुई हैं, यार ये सारा लॉलीपॉप कह लो यार। वो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कौन सा आपको लीडर नजर आ रहा है, कोई लीड करने के लिए कोई नजर आ रहा है। और मोदी साहब भी वो इतनी मुझे अच्छी वो बात लगी, इन्होंने बोली है, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि हमारा हमसाए साजिद साहब बात कर रहे हैं कि देखिए वो मोदी है, ठीक है, वो चाहे गैर मुस्लिम हो, बात सही है ना कि, तो मगर वो देखिए कि वो उनको बाहर से कोई चीज़ मिलती है, वो तोशा खाना में जमा करा कर गरीबों में, यानी जिनकी स्टडी ये वो कितनी अच्छी बातें की। और हमारे जो से वज़ीर आज़म है, कोई सोचता ही नहीं है, और हमारे इधर कोई सोचता नहीं है यार। हमारी कंट्री का इसीलिए मुल्क का यही हाल है कि आजकल, और वही उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान की आजकल कंडीशन चल रही है, वो इन्हीं की, हमारे सियासतदान जो हैं इन्हीं की वजह से चल रही है। अवाम तो बेचारी पिस रही है, बस उनके टैक्स खा रहे हैं, बस उनको पीसी जा रहे हैं। तो मज़े की और बात ये है कि मैं इतना हैरान हूँ कि नेहरू लाल नेहरू है, इनके जो से हैं बड़े वो गुजरे हैं, लीडर गुजरे हैं, उन पर एक करप्शन नहीं साबित। फिर उनको मैं इंदिरा गांधी जो उनसे है, उनके पास कह रहे हैं मेरे ख्याल घर नहीं था, घर दिल्ली में घर नहीं था, और बाद में भी उन्होंने बड़े सियासतदानों के नाम लिए हैं, यानी वो पेंशन नहीं लेते थे, ये वो यार ये बातें हमें कहाँ से पता चल रही थी, आप बताएं? वही ना, ये कहाँ से पता चली थी? हमने हमारे मीडिया से, हमें तो नहीं ये बातें पता चली। मीडिया तो बताता ही गलत यार। ये देखिए आपके कितने लीडर, और हमारे लीडर और हमारे यहाँ के कौंसलर चपड़ासी को एक मौका मिले, वो हाथ से जाने नहीं देता, वो कौंसलर बन जाए, उसके तो पाँव जमीन पे लगते ही नहीं है। जैसे यार इतनी दुख वाली बात है, और इतनी इंडिया की प्राउडी की बात है, फख्र की बात है कि यार ऐसा, और हमें आज तक नहीं बताया गया। और ये चूरन, ये जंग वाला अमेरिका से बयान, और वो हजरत उमर वाला बयान, वो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप उन्होंने दिया हुआ है, आप अमल करके दिखाओ ना, अमल करके दिखाओ, आपके वो लीडर है ना, तो आप अमल करके दिखाओ। बातें करने से क्या होता है? तो ये बड़ी चीजें यार दुख लगे यार। अभी तो ये सेकंड पार्ट था यार, बहुत सी हिस्ट्री के बारे में सोचा, और हम इमरान खान को अंधेवा चाह रहे हैं वोट के लिए भी, मगर इन दोनों जो सी हैं और इनके क्वेश्चन से लगा कि भाई के जरा और तहकीक करो, ये भी मुझे लगता है टॉपिक ड्रामा ना हो।
تو جو سی نوجوان ہیں کہ وہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اسے میجر گریے کا بھی دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جذباتی قوم ہیں, عقل شعور سے کام لیتے ہی نہیں ہیں, لیتے. تو اس وجہ سے زیادہ لوس اٹھا لیتے ہیں. تو گائز آپ کو ہمارا ری ریئیکٹ کیسا لگا؟ تو اپنی رائے ضرور دیں اور اپنا خاص خیال رکھیں.